ہیں محنت کی مجموعی طلب۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معیشت یا منڈی میں موجود تمام فرموں کی محنت کی طلب کے خطوط کو افقی طور پر اگر جمع کیا جائے تو منڈی میں محنت کی طلب کا خط حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم نے جو MPL کرو دیکھا وہ نیگیٹیولی سلوپ تھا اور وہی فرم کی جانب سے محنت کے لیے خط طلب ہے، لیکن اگر اسی طرح فرموں کے تمام اسی طرح کے خطوط کو افقی طور پر جمع کر لیا جائے تو منڈی میں محنت کی طلب کا خط حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اجرت حقیقی اجرت بڑھ جاتی ہے، اوپر ہم نے دیکھا، تو ایک فرم محنت کی تعداد کم کر دیتی ہے اور اجرت حقیقی میں کمی کی صورت میں فرم محنت کی طلب کو بڑھا دیتی ہے۔ ان کا اپوزٹ ریلیشن شپ ہے۔ لہٰذا معیشت میں اگر حقیقی اجرتیں کم ہو جاتی ہیں تو تمام فرمیں زیادہ تعداد میں مزدور کام پر لگا لیں گی اور اس طرح محنت کی مجموعی طلب کا خط بائیں سے دائیں جانب نیچے گرے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے نیگیٹیولی سلوپ۔ ٹھیک ہے، ایکس ایکسس پہ ایل لیا لیبر کی تعداد اور وائی ایکسس پر حقیقی اجرت، ان دونوں کا نیگیٹیو ریلیشن شپ ہے، اس لیے محنت کا مجموعی طلب کا خط جو ہے ADL وہ نیگیٹیولی سلوپ ہے۔ نیکسٹ محنت کی رسد کا خط ہے۔ ذاتی معاشیات کے مطالعے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مزدور کو فراغت اور کام کے درمیان چناؤ کرنا ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ زیادہ کام کر لے یا زیادہ وقت فارغ رہ لے۔ لہٰذا اگر اسے اجرت فی گھنٹہ زیادہ ملتی ہے تو وہ زیادہ گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اپنی فرصت کو قربان کر دے گا۔ اس طرح حقیقی اجرت اور ایک فرد کی جانب سے محنت کی رسد کے درمیان مثبت رشتہ پایا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو زیادہ اجرت پیش کی جائے تو وہ زیادہ کام کرے گا، کم اجرت پیش کی جائے تو کم کام کرے گا۔ محنت کی رسد میں اور اجرتوں میں پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا، اس لیے محنت کا خط رسد بھی پازیٹیولی سلوپ بنے گا اور ایسی صورتحال میں کلیاتی معاشیات کی سطح پر پائی جاتی ہے، جس کے مطابق اگر معیشت میں حقیقی اجرت کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے تو محنت کی رسد میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر حقیقی اجرت میں کمی آ جائے گی تو محنت کی رسد میں کمی آ جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے، بہت ایزی سا، پازیٹیولی سلوپ۔ بس محنت کی مجموعی رسد کا خط محنت کی انفرادی خطوط رسد کا افقی مجموعہ ہوگا اور یہ خط بائیں سے دائیں اوپر اٹھتا ہے، اور یہ خط ہر حقیقی اجرت کی سطح پر معیشت میں فراہم کی جانے والی محنت کی رسد کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پازیٹیولی سلوپ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد محنت کی منڈی میں اب ہم توازن دیکھیں گے۔ محنت کی منڈی میں توازن تب ہوتا ہے جب محنت کی رسد اور محنت کی طلب آپس میں برابر ہو جاتی ہیں۔ محنت کی طلب کا خط نیگیٹیولی سلوپ ہے اور محنت کی رسد کا خط پازیٹیولی سلوپ ہے۔ آپ کے سامنے موجود ہے فگر 5۔ ٹھیک ہے، ایزی سی فگر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں پر محنت کی رسد کا خط محنت کی طلب کے خط کے برابر ہیں، وہاں پر محنت کی منڈی میں توازن ہے اور وہاں پر حقیقی اجرتیں W/P1 رائج ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ڈائیگرام کے مطابق اگر اجرتیں W/P2 ہو جائیں تو یہاں محنت کی رسد محنت کی طلب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اجرتیں زیادہ لوگ اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے پیش کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت میں غیر خود اختیاری بے روزگاری پیدا ہو چکی ہے۔ لوگ کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو کام نہیں مل رہا، پھر رسد زیادہ طلب کم ہے، جو کہ GH کے برابر ہے۔ چونکہ کلاسیکل ماڈل مکمل مقابلے کے حالات فرض کرتا ہے جہاں حقیقی اجرتیں لچک پذیر ہیں، لہٰذا بے روزگاری کی وجہ سے اجرتیں گر جائیں گی، اور اگر اجرتیں W/P0 گر کر اتنی نیچے آ جائیں W/P0 ہو تو یہاں محنت کی طلب محنت کی رسد سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اجرتیں بہت کم ہیں، فرمیں زیادہ لوگوں کو کام پر رکھنا چاہیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں محنت کی زائد طلب پیدا ہو چکی ہے، جو کہ M اور N کے درمیان واقع ہے۔ نتیجے کے طور پر اجرتیں بڑھ جائیں گی۔ پس W/P1 حقیقی اجرتوں کی ایسی سطح ہے جس پر محنت کی طلب اور محنت کی رسد آپس میں برابر ہے اور یہاں معیشت میں مکمل روزگار پایا جاتا ہے، اور اشیاء اور محنت کی یہ نیکسٹ ہم نے نہیں کرنا بچوں، یہ بس ہم اس کا یہاں تک ڈائیگرام ہمارے لیے انف ہے۔ ٹھیک ہے۔